أهل التقوى وأهل المغفرة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة واعظين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، دوستو، بزرگ و عزیز بھائیو، تمہارے سامنے اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورت دنا سورہ آل عمران تیسرا پارہ اور اس دی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی دا ابتدائی حصہ تلاوت کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق ہے سکڑ تو بعد جانبین نو استے عمل پیرا ہو مردی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی یہ پیاری محفل دعوت الحق دے عنوان نال معنون اور دعوت الحق ہر آدمی اپنی عقل اپنی سوچ اور سمجھ دے مطابق کوئی کسی چیز نو حق دی دعوت سمجھ دے، کوئی کسی اور چیز نو سمجھ دے، لیکن میرے اور تھوڑے حقیقی ذہن دے مطابق دعوت حق او ہے جڑی اللہ دے قرآن وچ بیان ہوئی اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے جڑی دعوت دیتی او دعوت کے ہے، او دعوت حق ہے۔ تو اس دعوت الحق 976 گڈی اور کیندی ہے، گڈی کھڑی ہے رستے دے ذرا گڈی کڈنی ہے 976 نمبر کیندا گڈی دا وہ اندر گڈی ہٹاؤ جا
دعوت الحق 1,94,000 کم و بیش پیغمبر اور قرآن مجید دی 6,000 کتنی آیتاں 606 آیت یہ تو کوڑ ہے 6,666 آیتاں قرآن پاک دیا نہیں اس واسطے ہر سنی سنائی گل اس ہوتے عقیدہ نہ رکھا کرو بے فلاں کو سنی قرآن مجید کی 6,237 آیتیں کتنی ہیں 6,237 تے 666 کتنا پڑھا ہے سمجھ آندی نہیں تھوڑی یہ اردو ہو گئے تو 666 قرآن پاک کی آیتیں نہیں تو اگر گرنا چاہو موبائل دے اندر کیلکولیٹر میں 5 منٹ بھی نہ لگ سکتے ایک بندہ سورت دے آخر دے آیتیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے اکٹھیاں کریں دے انہوں 3-4 منٹ دے اندر تھوڑے سامنے خلاصہ آسی کہ قرآن پاک دی 6,237 آیتیں تا پورے قرآن مجید دی 6,237 آیتیں جو سب تو قیمتی آیتیں تو ساری قیمتی ہیں لیکن سب تو زیادہ افضل سب تو زیادہ اچھی آیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو منذر انہوں نے کول پوچھے کہ قرآن مجید کی سب تو اعظم الآیہ کیڑی ہے تو اس صحابی آکے اللہ و رسول عالم اللہ بہتر جان دے یا اللہ تھوڑے دے قرآن نازل کیتے تسا جان دے یا رسول اللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرمائیں پھر دوبارہ آپ نے سوال کیتا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میرے کو پوچھ دے ہو تو میرے ذہن دے مطابق آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم قرآن مجید کی سب تو عظیم آیت ہے تا صحابی رسول اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے تے تھپکی دیتی شاباش دیتی اور آپ نے فرمایا اللہ تیرا علم تھانو مبارک کرے واقعی قرآن مجید دی سب تو اعظم الآیہ وہی آیت الکرسی کیوں اس آیت کے اندر 1,94,000 کم و بیش پیغمبر دی دعوت الحق دا بیان ہے اس آیت کے اندر قرآن مجید دی 6,237 آیات کا خلاصہ بیان ہے اس واسطے قرآن کریم دی سب تو اعظم الآیہ آیت الکرسی ہے اور اس سے دے بارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی دا معمول بڑھایا آیت الکرسی دی تلاوت کرتا رہیا پیارے نبی نے فرمایا کہ اس بندے دے درمیان اور جنت دے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ موت جنت دے درمیان اس بندے دے درمیان رکاوٹ صرف اور صرف موت ہے اس بندے دے مرن دی دیر ہے فوراً داخل ہو گئے سی جنت میں لیکن شرط ہے کہ اس آیت کو کوئی سمجھے تو صحیح ہو کہ خالی پڑھنا کافی ہے پڑھنا بھی یہ لیکن سمجھ کے پڑھنا ہے کیونکہ اس آیت کے اندر دعوت الحق بیان ہوئی وہ دعوت الحق کے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو اے کائنات دے لوگو میں اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی تھوڑا حاجت روا نہیں مشکل کشا نہیں ڈوبی ہوئی کشتیاں نو پار لاون والا نہیں عزت اور ذلت دا مالک نہیں میرے علاوہ ہر وقت ہر جگہ تے موجود کوئی نہیں میرے علاوہ جمیع ما کان ما یکون دا علم رکھن والا کوئی نہیں میرے علاوہ غریب نواز اور لجپال کوئی نہیں میرے علاوہ دستگیر کوئی نہیں میرے علاوہ حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں کھوٹی قسمتاں نو کھری کرن والا ڈوبی ہوئی کشتیاں نو پار لاون والا ما فوق الاسباب تمام مخلوقات دی پکارا سن کے انہاں نو قبول کرن والا انہاں دی حاجتاں نو پہنچن والا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں
اے دعوت الحق کہ میرے علاوہ کوئی حاجت ہوئے، کوئی مشکل ہوئے، کوئی پریشانی ہوئے، بیماریاں نے آ کے گھیرا ہوئے، تب بھی اللہ لا الہ الا ہو پکارا دے لائق صرف میں اکیلا اللہ، مقدمات کے اندر پھنس گئے ہو تب بھی اللہ لا الہ الا ہو، تھوڑی پکارا دے لائق صرف میری ذات ہے، اولاد کی ضرورت ہے تب بھی اللہ لا الہ الا ہو، پکارا دے لائق صرف میری ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت الکرسی کے اندر لوگوں کو مسئلہ سمجھایا کہ لوگوں میرے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ الہ دا کی معنی ہے؟ الہ کا معنی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ الہ عربی ہے، معبود اے بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت بھی عربی ہے، سمجھ آگئی بھئی؟ ان الذین یستکبرون عن عبادت، عبادت بھی عربی، معبود اے بھی ابجیکٹ اور مفعول کا صیغہ، اور الہ اے بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ کے علاوہ پوجا دے لائق کوئی نہیں، بندگی دے لائق کوئی نہیں۔ تو اے سارے کے سارے فارسی تے عربی تے ہند کو ساری زبان دے اندر الہ دا کے معنی سمجھ آئی کہ نہیں؟ بعض میرے بھائی بیان کر دیں اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اے ساریاں گلاں میرا بھائی ٹھیک ہیں، لیکن الہ دا معنی اگر الہ دا معنی یہ ہے بھئی اللہ خالق ابو جہل اس کو منے لائے۔ سورت دنا سورہ یونس سے 11واں پارہ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 31 دے اندر کہ اے میرے پیارے پیغمبر کل اعلان فرماؤ، پوچھو میرا پیغمبر من یرزقکم من السماء والارض، اے ابو جہل اور اس کی پارٹی، من یرزقکم ذرا اے دسو بھی تھوانو آسمان تو بارش برسا کے، والارض زمین تو کھیتیاں اگا کے، تھوارا رازق کون ہے؟ انہاں کے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، انہاں کے سارا رازق اللہ، بارشاں برساون والا بھی اللہ، زمین تو کھیتیاں اگاون والا بھی اللہ۔ مت پوچھے اچھا امن یملک السمع والابصار، اے دسو بڑی کنا دے اندر سنن دی طاقت رکھن والا، اکھاں دے اندر ویکھن دی طاقت رکھن والا کون ہے؟ ابو جہل تے پوری پارٹی آکے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اکھاں تے کنا دا مالک اللہ ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ دا اے معنی ہے کہ اس کو ابو جہل بن گئے۔ من یدبر الامر، اے میرے پیغمبر انہاں کو پوچھو کائنات دے سارے کم کرنا والا، کائنات دیا تدبیرہ کرنا والا کون ہے؟ انہاں کے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ مت پوچھا گیا من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ زندہ کو مردہ اور مردہ تو زندہ کرنے والا کون؟ بے جان انڈے دے وچوں چوزا پیدا کرنا والا اور زندہ مرغی دے وچوں بے جان انڈا نکالن والا کون ہے؟ انہاں کے فَسَيَقُولُونَ۔ معلوم تھیا کہ الہ دا معنی اے تھا، اے بھی کہ معنی لیکن حقیقی معنی ہے نہیں۔ اسی طرح وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے پیارے پیغمبر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جے کر تسا ابو جہل کول اسی پارٹی کو پوچھو کہ آسماناں نو بناون والا کون، زمیناں نو بناون والا کون، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تسا انہاں کو پوچھو من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تے سارے کافر اکثر کہ آسمان کا خالق بھی اللہ، زمین کا خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اگر اس سے نہ توحید ہے تو ابو جہل اور اس کی پارٹی یہ بنے دی۔ تو انہوں نے نال روزہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نال کس چیز تے آئی؟ حالانکہ جب آپ نے آکے قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری برادری دے لوگوں یہ جملہ زبان نال سمجھ کے آکھو کہ اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں، تا قولوا لا الہ الا اللہ تے حالے پہنچے آن، سب تو پہلے پتھر مارن والا آپ دا اپنا چچا ابو لہب، اس آکے تبّل لکا یا محمد علی ہذا جماعتن، بدوائیہ ملا اور آپ تے پتھر مارے، تب وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ لیا کہ الہ دا معنی کی۔
اج اساں الہ دا معنی کرا تو سارا ہوندا ہے کرام مسلم لوگ انہاں نے حلوے چاول خدمتا مولوی صاحب دی موج لگی ہوئی ہے اور میرا بھائی لا الہ الا اللہ اے جملہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال بیان کیتا اور مفسرین لکھتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں کہ حضرت نوح پیغمبر تے پتھر نہ مارے گئے ہوئے اے او جملہ کائنات دا سب تو اخلاق والا آدمی کائنات دا سب تو حسین ترین آدمی کائنات دا سب تو ذہین ترین آدمی کائنات دا سب تو امام آدمی فخر الرسل اور امام الرسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جسے لیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ انہاں نو پتھر لگے تے سان ملے چاول معلوم کیا کہ رولا اور ایسا سمجھایا نہیں اگر مسئلہ آج بھی سمجھاؤ کہ الہ دا معنی کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی گردن تے اس طرح چل دے ہوئے نظر آنے اگر آج بھی لا الہ الا اللہ نو کھول کے بیان کرو سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیرانے پیر تے گولیاں دی بارش رسدی نظر آن دیئے آج بھی اگر لا الہ الا اللہ نو کھول کے بیان کرو حضرت مولانا حسین علی نو اپنے گھروں ہجرت کرن تے مجبور اور الگ ڈیرے تے رہائش رکھنی ہوئی تو نظر آ لا الہ الا اللہ یہ بڑا اوکھا جی مسئلہ تو اللہ لا الہ الا ہو اور الہ دا معنی اگر قرآن مجید چوں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم اے کائنات دے لوگو گونگے ہو یا بولن والے ہو برے ہو یا جوان ہو کوئی کسی حالت کے اندر امیر ہے یا غریب ہے کوئی وزیر اعظم ہے یا رعایت سب تو ہلکا آدمی کوئی مزدور آدمی ہے قرآن دے ادعونی سارے دے سارے صرف میں نو پکارو ادعونی مجھے ہی پکارو اور اللہ تعالیٰ تھا سارا گنوانے مکہ شریف اچھا مدینہ شریف کی نہیں تو سا مدینہ دے بھی گھاٹ آمین آدھے ہوتے مکہ دے بھی مکہ شریف اللہ تعالیٰ گنوانے جنہ ساتھی دی زیارت نہیں ہوئی سارا نو اللہ تعالیٰ زیارت کراوے اتھے جس ٹائم بندہ مطاف دے اندر موجود ہوں دے اور یقین منو تمام فرقہ واریت تو ہٹ کے تھوڑا جے آدمی تصور کرے ہمارے آس پاس کوئی انگلش بولا ڈالا کوئی پشتو بولا ڈالا کوئی اردو دے اندر دعاواں منگا ڈالا کوئی سرائکی اور پنجابی دے اندر دعاواں منگا ڈالا کوئی چائنی زبان دے اندر اور لکھاں دا مجمع موجود ہے ادعونی استجب لکم اتے ہر آدمی اپنے فرقے نو چھوڑ کے صرف اللہ نو پکار دے اور اتے سمجھ آتی ہے کہ سارا دی سنن والا صرف اور صرف کون ہے اتے کہندے مجال ہی نہیں کہ انہاں دی سنے صرف مطاف والا دی نہیں باقی بھی پوری کائنات دی بیک وقت سننا اللہ رب العزت دا خاص ہے سارے دے سارے منظر اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی تسا میں نو ہی پکار اور صرف تسا تا اولاد دی ضرورت ہوئے تو میں نے وہ کہہ نہ کہ دربار تے مزار تے کوئی کام ہوئے تھوارے شوجہ بعد ہی کا پیچھے نیٹ تحت قبر دا طواف بھی شروع ہوئی ماشاءاللہ قبر دا طواف بھی شروع ہوئی حالانکہ طواف صرف بیت اللہ دا طواف شروع ہوئی کتھائی رکوع شروع ہوئی کتھائی سجدے شروع ہوئی اور کتھائی انہاں نو اولاد واسطے تسا پکار دے ہو اور قرآن مجید دا فیصلہ ادعونی صرف میں نو ہی پکارو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تھوڑی جتی دا تسمہ ترٹ گئے تا فسأل اللہ او تسمہ بھی منگنے تا کہنے کو جس ٹائم جتی دا تسمہ 5 روپے دا بھی نہیں چھوٹا جیا دھاگا اے شریعت نے مسئلہ سمجھائے کہ تسمہ بھی جس نے اللہ کو منگنا ہے تا 5 کلو دا پوتر کس کو منگنا ہے وہ بھی اللہ ہی کو منگنا ہے فرمایا ادعونی صرف میں نو ہی پکارو استجب لکم تھواری دعاواں سن کے تھوارے مطالبے پورے کرنے دی طاقت صرف میں رکھتا اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی جڑے لوگ بڑا بن دین تکبر کریں دین ودا اپنے آپ کو کھوامنا چاہن دین میری عبادت کو نو ان مسئلہ سمجھائے پیچھے لفظ آئی ادعونی
اگے کے فرمایا جی تکبر کرنے میری عبادت کو لو، حالانکہ ہونا چاہیے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعائی، کیونکہ پہلے دعا اور پکار دا ذکر ہے اور اگے عبادت دا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید نے سمجھایا کہ عبادت دا معنی ہے مشکل دے اندر پکارنا۔ عبادت دا کیا معنی ہے؟ مشکل دے اندر پکارنا، ما فوق الاسباب پکارنا۔ کشتی پھنس گئی ہے تو بندہ اس ذات انجنا کے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، اے نہ کہ یا بھاول حق تے بیڑا دھک، اے ما فوق الاسباب۔ کشتی پھنس گئی ہے تو کس نو پکارنا ہے؟ صرف اللہ نے۔ اگر اولاد پھٹ گئی ہے، کوئی اور چیز گم ہو گئی ہے تو کس نو پکارنا ہے؟ بچہ نو بلا کے انگوٹھے تے شاہی لا کے لوگ آدھر میں چوری لب دی گئی، اے ویڈیو چل دی تے لائیو، حضرت یعقوب علیہ السلام دا پورا پتر گم ہو گیا، کھو دے اندر بھائیاں سٹے، گھاری سے چھوٹا بنیامین بھی موجود آئی، انہاں دا شیائی لا کے نہیں بولا دیکھا ویڈیو دیکھا بھائی کتے۔ اس واسطے یاد رکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا عرافا او کاہنا فسعالہ عن شیئن، جیڑا آدمی کسی نجومی کو لایا، کسی کاہن کو لایا اور آ کے اپنی قسمت دا حال پوچھا، آپ نے فرمایا لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ، اس بندے دی 40 دن دی کوئی نماز قبول۔ اور نماز عام عبادت آئی، دن دے اندر 5 وقت ہونا نہیں عبادت، روزہ سال تو بعد، زکاة سال تو بعد، حج پوری زندگی دے اندر ایک مرتبہ، نماز چونکہ عام عبادت آئی، اس واسطے فرمایا کہ جس آدمی نے چھڑا آ کے پوچھے تو اس دی 40 دن دی نماز قبول نہیں، اور اگر آ کے پوچھ دے بد فصدقہ تصدیق بھی کر چھوڑیے کہ پیر صاحب آدھے ٹھیک، باقی میری قسمت سے حال ای میں آ رہے جی میں تو صحیح ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اے وہ آدمی پکا کافر بڑھ گئے، کیونکہ قرآن دا مسئلہ اے ہے کہ غیب نو جانن والا صرف اے جڑے ہاتھ دی لکیرہ دیکھ، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ آپ بیٹھے چھو دے سڑکاں تے، لوگوں دی قسمت دے حال نہ سندر، آپ سڑکاں تے رندے پہ او والا دے اندر بڑے بڑے ریڑھ تے جوہاں، بالکل گرد و غبار، کپڑے پھٹے ہوئے، تھوڑی اپنی قسمت بھی سیٹ کرے۔ تو اس واسطے اے ساری رسالہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، معلوم ہویا لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو دا معنی ہے کہ مشکل دے اندر پکارا دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اے جڑی عبادت اگر تھانوں سمجھ نہیں آتی تو الدعاء مخ العبادہ، مشکل دے اندر ما فوق الاسباب اللہ نو پکارنا، اے صرف عبادت نہیں بلکہ مخ العبادہ، عبادت دا بھی مغز ہے۔ تے لوگ آدھے نے مسئلہ کہ فروئی ہے، یہ مسئلہ فروئی ہے، فروئی دا معنی ہے بے من گنو تا بھی ٹھیک ہے، نہ منو تا بھی ٹھیک ہے۔ فروئی دی علامت ہوتی ہے بے کوئی قبول کرے تب بھی ٹھیک، نہ کرے تب بھی ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت نے اجرا مسئلہ اللہ لا الہ الا ہو، دعوت الحق، تمام انبیاء دی دعوت، الدعاء مخ العبادہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر اے مسئلہ فروئی ہے تو کائنات ایک مسئلہ اصولی ہے بھی۔ تبارال مشکل دے اندر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، صرف میں نو ہی پکارو، یا اللہ تھوڑی پکار کیوں کرا، باقی انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، فرمایا صرف میں نو ہی پکارو، میں ہی تھوڑا الہ۔ اس دی پہلی دلیل ہے کہ الحی، چونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والا میں ہاں، میرے علاوہ حضرت عیسیٰ نو پکارو، حضرت موسیٰ نو پکارو، میرے علاوہ امام الانبیاء نو پکارو، یا تعویذہ دیتے، یا جبرائیل یا میکائیل لکھ کے فرشتہ نو پکارو، فرمایا جس نو بھی پکرے سو کل نفس ذائقۃ الموت،
آئی اللہ کس کو پا کے موت تو پا کے باقی ہر ایک واسطے موت بعض لوگ آتے ہیں کہ موت نہ آکھو گستاخی آتے ہیں موت نہ آکھو کہ بھئی برکہ بٹا گئے انتقال فرما گئے فلاں ہو گئے تو میرے بھائی یاد رکھو اگر موت لفظ گستاخی ہوندہ تو اللہ رب العزت قرآن پاک دے اندر انبیاء واسطے اور خصوصاً امام الانبیاء واسطے استعمال نہ کریں دے لفظ افہم متا فہم الخالدون انکا میتن و انہم میتون تا موت دا لفظ صرف اللہ واسطے گستاخی ہے اللہ واسطے کفر ہے اللہ واسطے موت دا لفظ استعمال کرنا مرتد بڑھن دے مترادف ہے اللہ کو علاوہ پوری مخلوق واسطے تمام کائنات واسطے موت مننا اے ایمان ہے اگر اینج نہیں تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت آپ نے فرمایا موت مومن واسطے تحفہ ہے موت کے مومن واسطے تحفہ ہے تحفہ کیویں موت حالانکہ موتوں سے سارے بھائی بہن ہیں موت ہے تحفہ اس واسطے لأنہ باب من ابواب الجنہ کیونکہ موت جنت دے دروازہ تو ایک دروازہ ہے تو سارے کہیں شوج آبادی تشریف فرما ملتان ہی بیٹھے ہو اور اتنے بیٹھی جاتے جنت ہی پہنچ سکتے ہو مرسو تو وقت جنت ہی ویسو ہوں یہ دنیا چھوٹ ونجے تے بندے نو جنت مل ونجے یہ دنیا ختم ہو ونجے تے آدمی نو جنت مل ونجے تو یہ دنیا چھوڑ کے جنت دا ملنا تحفہ ہے کہ نہیں بہت بڑا تحفہ ہے اس واسطے آپ نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت اے موت مومن واسطے تحفہ ہے اللہ رب العزت نے ہر ایک واسطے موت رکھی اور اپنے واسطے الحی ہمیشہ زندہ رہن والا اسی وجہ اے ہے اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھاوڑائی کہ لوگوں تھوڑیا پکارا سنن والا صرف میں ہاں تھوڑا حاجت روات مشکل کشا صرف میں ہاں اسی وجہ اے ہے کہ میں اللہ موت تو پاکا باقی کسی بزرگ دی قبر تے ویسے کسی نبی دی قبر تے ویسے حضرت علی دی قبر تے ویسے یا امام الانبیاء دی قبر تے ویسے انہاں دے اتے آ چکی اسی موت اور جیڑا آدمی موت دا جان پی گنے مرن تو بعد وہ تھوڑی پکارا سندا نہیں جسے لے تھوڑی پکارا سندا نہیں تھوڑے حالات نو جاندا نہیں تا تھوڑا کم کیویں کرے سی کم تو اس کرنے جڑا آمن آلہ دی سنے تے صحیح تڈو بوا بند ہوئے افسر دا تو سارا کام ہوئے سے اتوار نو چھٹی ہو دی میرے کل کام سارے ہوندے اتوار نو آفیس بند ہے تا کام کوئی نہیں یا تو سا گئے ہو کہ افسر اگر سکتو ہے تا کام ہوئے سے افسر سکتا بھی ہے تو سا مجھے کہ اپنی درخواست عرض کر کے لگے ہو میرا فلانا کام کرنا ہے کام ہوئے سے کیوں نہ ہو سے کسی کو شجر سری پکار سنی نہیں تمہارے حالات کو واقف نہیں تا فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لوگوں تمہارا الہ صرف اور صرف میں یہاں کیوں الحی میں اللہ ہمیشہ زندہ باقی جس دی قبر تے ویسو جس دے دربار تے ویسو جس دے مزار تے ویسو اس دوتے آ چکی ہو سی موت اور جیڑا آدمی مر گئے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اگر تسا انہاں نو پکارو لا یسمعوا دعاکم اور تھواری پکار بالکل نہیں سن دے اور ولو سمیو پہلے اللہ نے نفی کی تھی بالفعل دی اگے نفی کی تھی بالقوہ دی مولویہ دی زبان تھواری زبان دے اندر ہون ایک بندہ آکے کہ تسا موٹر سائیکل نو چلا سکتے ایک ایک موٹر سائیکل نو چلیں دے پائے اور فی الحال موٹر سائیکل تسا نو چلیں دے پائے لیکن چلاوڑ دی طاقت ہے کہ نہیں اتو اٹھو تے توان بندہ موٹر سائیکل لے لے فوراں تسا کی کمار کے نکل ویسو لیکن طاقت ہے چلاوڑ دی لیکن فی الحال نو چلیں دے پائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تدعوہم اگر تسا انہاں نو پکارو لا یسمعوا فی الحال توریو پکارا نہیں سن دے یا اللہ ہونتا ہو سکتے مصروف ہومن نماز دے اندر ہو سکتے مصروف ہومن کسی اپنے کام دے اندر بعد ایک سن گنن اگے فرمایا لو سمیو نہ ہون سن دیں نہ قیامت تک سنن دی طاقت انہاں دے اندر طاقت بھی نہیں سنن دی اور ولو سمیو مستجابو لکم بالفرض والمحال سن بھی گنن اے لو ہے فرضیہ جس طرح لو کانا فیہما آلہا اگر زمین
الہ ہوندے تا لفسدتا لو کان من بعدی نبی، آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تا لکان عمر، اور میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جڑا پیدا شد ہے وہ اس سے میں آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات بہرحال فرمایا لو سمعوا مستجابوا لکم بالفرض والمحال، سن دیتا کوئی نہیں اگر بالفرض اللہ سنا بھی چھوڑے تھوڑا کام وقت بھی نہیں کر سکتے، کیوں جڑا بزرگ خود شوگر دی بیماری دی وجہ تو قبر ہی پہنچ گیا وہ تھوڑی شوگر سیٹ نہیں کر سکتے، جڑا بزرگ خود گوڑا دے درد دی وجہ تو گھٹنا دے درد دی وجہ تو قبر دے اندر پہنچ گئے وہ تھانو شفا نہیں دے سکتا، جڑا بزرگ اپنی اولاد نو یتیم کر گئے وہ تھانو صاحبزادے والا نہیں بنا سکتا، جڑا آدمی خود اے دنیا نو چھوڑ گئے اپنا مال وراثت بنا کے تقسیم کر گیا وہ تھوڑے رزق دے اندر برکت نہیں پا سکتا، تو اس واسطے فرمایا کہ لو سمعوا مستجابوا لکم، اگر سن بھی گنے نہ دا تھوڑا کام، کیونکہ خزانے کشہ ہو گیا تو تھوڑا دے میں آدھے نو عمران خان نو بساریاں سڑکا بڑھاؤ فلانی شے بڑھاؤ، وہ آدھے خزانہ خالی لو سمعوا مستجابوا لکم، وہ آدھے میرے کو کشہ ہو سی تو دے سا، دو موتوں سے پیدا ہوا نام دھرائیو پوت، رب کی پوجا مول نہ کی لیو وہی موت کا موت، دادو خلقت باولی قبرہ پوجن اوت، وہ بیچارے موت کے مارے یہ ان سے مانگے نکوت۔ ایک ہندوستان کا شاعر ہے وہ آتا ہے کہ اجڑے لوگ فوت تھی گئے انہاں کو لوگ بند کے نا منگ دن اولاد تے رزق تے فلاں فلاں آکے دو موتوں سے پیدا ہوا دو گندے قطرہ دے کول انسان بڑھے، نام دھرائے پوت تیرا نام پتر رکھ دیتے، بیٹا رکھ چھوڑے ابن رکھ چھوڑے، اور آکے رب کی پوجا مول نہ کی دیو، اگر اللہ دی پہچان نہیں کی تھی اللہ دی عبادت نہیں کی تھی اس نو مشکل اندر نہیں پکارا، وہی موت کا موت ہوا موتر دا موتر ہے کوئی پتر نہیں۔ بتا دے دادو خلقت باولی، آکے دادو مخلوق چٹی ہو گئی ہے پاگل ہو گئی ہے، قبرہ پوجن اوت، وہ بیچارے موت کے مارے یہ ان سے مانگن پوت، وہ اپنی اولاد نو روندہ ہویا گلیاں چھوڑ گئے، وہ اپنی یتیم اولاد دے سر تے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، انہاں دی اپنی اولاد بیچاری دوسرا دے رحم و کرم تے دوسرا دے صدقے زکاة کھا کے زندگی گزار ڈالی، اے عادل سارے رزق کی برکت ہی پاؤ تے سانو صاحبزادے والا بنا۔ فرمایا یوم القیامت یکفرون، کہ اگو لفظ یوم القیامت یکفرون بشرککم یا بتوحیدکم، مولوی آدھے نے فروعی مسئلہ ہے۔ میری حیات میری حیات میری حیات میری حیات، ہر باطل کا کرے علاج، ہر باطل کا کرے علاج، ہر باطل کا کرے علاج، منافقوں کا کرے علاج۔ میرا بھائی اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ بھائیوں نے میرے ساتھ مل کر نعرے کا جواب دینا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج شجاباد کی دھرتی پہ کون آیا ہے؟ تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات، ہر باطل کا کرے علاج، منافقوں کا کرے علاج، منافقوں کا ایک علاج، ہر باطل کا کرے علاج، تاجدار تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ ماشاءاللہ جی، سورج دے آمن تو بعد دیوے سمجھدار لوگ بجھانے دے ہوتے ہیں، بہرحال چند منٹ بازوں کا 7-8 بجے تھی مطلب بلدہ رہا ہے تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں عرض ایک کیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کی پہلی دلیل کہ الحی چونکہ ہمیشہ زندہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ تو علاوہ ہمیشہ جیندہ راون والا کوئی نہیں، جسے نے زندہ
سن سکتے تھوڑے کام بھی نہ کر سکتے نہ کرا سکتے باقی اللہ کے علاوہ ہر کسی نے مرنا ہے تو اس موت دے اندر تمام انبیاء اولیاء شامل ہیں بعض لوگ آدھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی فوت ہو گئے کیونکہ الحی اللہ دی صفت ہے ہمیشہ زندہ راوڑ والا تو میرے بھائیوں ایک گل سن گنو قرآن مجید کا واضح فیصلہ ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ بر رفعہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہا سولی بھی نہیں چڑھایا قتل بھی نہیں کیتا بلکہ اللہ نے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانہ تے اٹھایا اور کتائی قرآن آدھے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح مادی گود کے اندر گفتگو کی تھی اسی طرح کالن ادھیڑ عمر کے اندر 40 سال کو بعد کی زندگی کے اندر بھی گفتگو کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ٹائم اٹھائے گئے تو انہوں کی عمر 33 سال آئی شباب دا عالم آئی کہا لند علیہ زمانہ کوئی نہیں آیا اتھائی قرآن آدھے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن اور لوگ جسے لاکتن کہ اے اللہ دے بندے ہیں فرمایا اس غلطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آر محسوس نہ کرتے شرم محسوس نہ کرتے بلکہ فخر کرسن کہ میں اللہ رب العزت دا بندہ ہاں اس طرح دی 20 آیات قرآن مجید دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات تے اور وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دے وچوں سینکڑوں حدیثہ موجود ہیں بخاری کے اندر پورا باب ہے کہ باب نزول عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا مسلم شریف کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابن مریم تمہارے اندر ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل حسین حاکمن عدلن حاکم بن کے آسن عادل بن کے آسن اور کیا کرے سن یقتل الدجال دجال نو قتل کرے سن اور دجال دی نسل جڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وفات دی قائل آئی او بھی دجال دے نال حسین انہوں نے بھی قتل کرے سن اور یقتل الخنزیر خنزیر نو بھی قتل کرے سن یکسر الصلیبہ صلیب نو توڑ دے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نزول دے ہوتے بے شمار احادیث موجود ہیں اور چونکہ وقت مختصر ہے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پورا رسالہ لکھا جس دے اندر 100 احادیث انہوں نے نقل کی تھی رسالے درائے التسریح بما تواتر فی نزول المسیح کے صحیح متواتر احادیث کو ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانات موجود ہیں قرب قیامت نازل ہو سن شادی کرے سن انہوں دی اولاد ہو سی دجال نو قتل کرے سن تو اس واسطے بے شمار احادیث انہوں جو ایک حدیث مسلم شریف دی آخری در منصور دے اندر بھی طبقات الکبرى دے اندر بھی کئی مقامات تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ربیع فرمیندن چند انصاری اتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی کو تشریف گنائے اور آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے گفتگو کی مناظرہ شروع ہو گیا آخر لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پوتر ہے اللہ دا بیٹا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا موقف اے آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا والد ایک ہی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا والد کوئی نہیں انہاں آکے نہیں اگر حضرت عیسیٰ دا والد نہیں تو انہاں دا والد کون ہے آکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے آپ نے فرمایا اچھا اے دسو پیو تے پتر دے اندر مشابہت ہوندی ہے کہ نہیں پیو برڑا ہوندے تے پتر بھی اپنے دور دے اندر آکے ہو سی پیو تے پتر دے اندر مشابہت مماثلت ہوندی ہے اور آپ نے فرمایا الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ یأتی علیہ الفناء اے گلتا تسا بھی جان دے ہو کہ سارے رب تے کی نہیں موت نہ آسی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہا موت دا جام پیونا ہے اگر عیسیٰ اللہ دا پتر ہو یا تجیوے پیو تے موت نہیں تے پتر تے بھی موت نو بیا یعنی پتر تے موت آوڑا اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ دا بیٹا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا
علیہ الفنا، آپ نے یہ نہیں فرمایا عطا علیہ الفنا، اس ہوتے موت آ چکی ہے، آپ نے مضارع کا صیغہ بولے علماء جان دیں، آپ نے فرمایا وَأَنَّ عِيسَى يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے موت آسی یا آ گئی ہے، آپ نے فرمایا موت آونی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے، معلوم ہویا فی الحال زندہ آسمانہ تے موجود ہے، ایک آدمی میرا ہم نام ہے اگرچہ اس چیلنج کیتا ہے اشاعت توحید و سنت دے تمام مناظرین نو، امیر محترم نو، تو میں اس کی خدمت کے اندر بھی عرض کرسا اگر مسئلہ سمجھنا چاہنے تب بھی حاضر، مناظرہ کرنا چاہنے تو اے خادم تیرا چیلنج قبول کر چکے اور تینوں دعوت رہنے تو آ میرے گھر، تیرے کرایہ بھی دے سا، تیرا خرچہ بھی دے سا، اور اگر مناظرہ کرنے تب بھی حاضر، اگر مسئلہ سمجھنے تب بھی حاضر، تو انہوں میں 10 سال متوفی کا زمانہ کے ادھے ترائے مانے ہون حضرت علامہ صاحب موجود ہیں، وقت نہیں ورنہ میں 10 دا کے متوفی کا توفی دے ترائے مانے نیندر واسطے بھی ہے، موت واسطے بھی ہے، اور روح مال جسد زندہ اٹھائے منے واسطے بھی ہے، ترائے مانے 2 تو من گئے، تیسرا آیا تو انشاءاللہ ضرور ہے اس واسطے تبارحال چونکہ اس نے ایک دعوت دیتی ہے، اسا اسے دعوت اور چیلنج میں قبول کریں دیا، اللہ لا الہ الا ہو الحی، ہمیشہ زندہ اللہ دی ذات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن انہاں جو تے بھی موت آسی، اے معنی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ زندہ، حتیٰ کہ موت تے بھی موت آسی، حضرت جبرائیل تے بھی موت آسی، حضرت اسرائیل جینا دی ڈیوٹی ہے موت اور روح قبض کرنا، انہاں تے بھی موت آسی، اللہ لا الہ الا ہو اے دعوت الحق ہے، چونکہ 1,26,000 پیغمبران دی دعوت ایو ای لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، قرآن مجید دی سب تو اعظم الآیا آیت الکرسی، اس اندر بھی دعوت الحق دا بیان ہویا، دعا ہے کہ اللہ قرآن سنت سے